السلام علیکم. ہم اپنے معزز دیکھنے اور سننے والوں کو نالج افیئرز میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم نے آپ کے لیے اس چینل پر ایک سیریز شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے جس میں ہم آپ کو ہر ہفتے ایک ملک کے بارے میں بتائیں گے. تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بوسنیا کے بارے میں بتائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو. اس ملک کا پورا نام بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا ہے، لیکن یہ بوسنیا کے نام سے مشہور ہے. اس ملک کا نام اس میں بہنے والے ایک مشہور دریا بوسم کے نام پر رکھا گیا ہے. یہ جنوبی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی کل آبادی 3.32 ملین ہے. بوسنیا کا دارالحکومت ساراجیوو ہے. یہ ایک جمہوریت پسند ملک ہے، لیکن اس ملک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں سے ایک کو ریپبلک اور دوسرے کو فیڈرل ریپبلک کہتے ہیں، لیکن یہ دونوں کونسل آف منسٹری آف بوسنیا کے تحت چلتے ہیں. اگر بوسنیا کی تاریخ کی بات کی جائے تو اس کا سب سے پہلے ذکر 10ویں صدی کے درمیان رہنے والی ایک بیزنٹائن سلطنت کی کتابوں میں ملتا ہے، جس میں اسے بوسنا کا نام دیا گیا ہے. اس کے بعد 1154 سے 1177 تک یہاں بٹانا آف بوسنیا کی سلطنت رہی، جسے کنگڈم آف ہنگری کے تحت چلایا جاتا تھا. پھر 1377 سے 1463 تک یہاں کنگڈم آف بوسنیا رہا، جسے بعد میں 1463 کو خلافت عثمانیہ کے محمد II نے فتح کیا اور اس پر 416 سال حکومت کی. لیکن 1878 کو ہنگری نے دوبارہ اس پر اپنی فتح کا جھنڈا لہرا دیا، جو کہ 1908 تک قائم رہا. بوسنیا 1992 تک یوگوسلاویہ کے تحت بھی رہا، لیکن بوسنیا نے 1995 کی جنگ کے بعد خود کو آزاد ریاست بنا لیا. بوسنیا کا کل رقبہ 51,129 مربع کلومیٹر ہے، جس کے مشرق میں سربیا، جنوب مغرب میں مونٹی نیگرو، شمال اور جنوب مغرب میں کروشیا واقع ہے. اس ملک کے 1.4% حصے پر پانی موجود ہے، جبکہ اس ملک کی ساحلی پٹی تقریباً 20 کلومیٹر لمبی ہے. بوسنیا کی واحد بندرگاہ کا نام نیوم ہے، جو کہ دنیا کی دوسری سب سے چھوٹی بندرگاہ ہے. یہ پہاڑوں سے گرا ہوا ایک نہایت خوبصورت ملک ہے. بوسنیا کی سب سے بڑی پہاڑی کا نام میجلک ہے، جس کی اونچائی 2386 میٹر ہے، جبکہ اس ملک میں 60 ایسی پہاڑیاں بھی موجود ہیں جن کی بلندی 1500 میٹر سے زیادہ ہے. یہ ملک قدرتی وسائل جیسے کوئلہ، آئرن آکس، میگنیشیم، نکل اور کلے جیسی قیمتی معدنیات سے مالا مال ہے. اس ملک میں پہاڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں زلزلوں کا آنا معمول ہے. بوسنیا اپنی تجارت کی وجہ سے بھی مشہور ہے. اس میں چلنے والی کرنسی کا نام کنورٹیبل مارک ہے. بوسنیا کی ٹوٹل سالانہ GDP 21.023 بلین ڈالر ہے، جبکہ اس کی پر کیپٹا GDP $6,000 ہے. ایک اندازے کے مطابق یہاں آدھی آبادی غریب ہے، لیکن 18.56% لوگ ایسے ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. یہاں تعلیمی نظام ایسا ہے کہ ہر فرد کو تعلیم حاصل کرنا لازم ہے، اس لیے یہاں 6 سے 15 سال کے بچوں کو تعلیم مفت دی جاتی ہے. بوسنیا میں کل 26 یونیورسٹیز ہیں، جن میں سے 22 سرکاری اور صرف 4 ہی پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں. بوسنیا کی یونیورسٹیز کا شمار دنیا کی 300 بہترین یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کی شرح خواندگی 96.44% ہے. کسی بھی ملک کے صحت کے نظام کا اندازہ وہاں رہنے والے لوگوں کی اوسطن عمر سے لگایا جا سکتا ہے. یہاں کے لوگوں کی اوسطن عمر 77 سال ہے، جو کہ نظام کی بہتری کا منہ بولتا ثبوت ہے. اس ملک میں 24 بڑے ہسپتال ہیں، جن میں لوگوں کو مفت علاج کی سہولت میسر ہے. اس ملک میں ایک بھی پرائیویٹ ہسپتال نہیں ہے. اگر آپ میں سے کوئی بوسنیا جانا چاہے تو اسے پہلے اپنی ہیلتھ انشورنس کروانا پڑے گی. بوسنیا میں 3 سرکاری زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں بوسنین، سربین اور کروشین شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کروشیا اور سربیا سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی رہتے ہیں.
اگر بوسنیا کے لوگوں کے مذہب کی بات کریں تو یہاا 51% مسلمان، 30% اورتھوڈوکس عیسائی، 15% کیتھولک عیسائی، 1% دوسرے مذاہب اور 0.7% ایتھیسٹ رہتے ہیں۔ کسی بھی ملک کو اپنی بقا کے لیے جنگیں بھی لڑنا پڑتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بوسنیا اب تک ایک جنگ لڑ چکا ہے جسے بوسنیا وار کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ بوسنیا اور سربیا کے درمیان لڑی گئی۔ یہ جنگ 3 سال 8 ماہ تک جاری رہی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی نسل کشی کی پوری کوشش کی گئی۔ کیونکہ اس جنگ میں مسلمان مارے جا رہے تھے تو اقوام متحدہ نے اس پر کان نہ دھرے۔ پھر پاکستانی فوج اپنے مسلم برادر ملک بوسنیا کی مدد کے لیے میدان میں اتری۔ اس جنگ میں ISI کا کردار بھی بڑا اہم رہا۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ اس جنگ میں پاک فوج آ چکی ہے، امریکہ نے بوسنیا اور سربیا کے درمیان ایک صلح کا معاہدہ کرا دیا جسے واشنگٹن ایگریمنٹ کا نام دیا گیا۔ لیکن اس جنگ میں 39,000 مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔